محترم ناظرین کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں ادہم الشرقاوی کے نام سے معروف و مشہور قس بن ساعدہ کی ایک ایسی تحریر کا ترجمہ پیش کرنے جا رہے ہیں جس کو سن کر آزمائش، امتحان، مصیبتوں کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ عزیزم، السلام علیکم۔ كنت أقرأ البارحة في سيرة حياة صديقي الدكتور مصطفى محمود، وسبق أن أخبرتك أنه ليس بالضرورة أن تلتقي بإنسان ليكون صديقك. ثمة أشخاص تعرف أنك لو التقيتهم لكنتم أصدقاء. کل رات میں اپنے دوست ڈاکٹر مصطفیٰ محمود کی سوانح حیات کا مطالعہ کر رہا تھا، اور میں آپ کو یہ پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ دوست بنانے کے لیے اس انسان سے ملنا ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ واقف ہیں، اگر آپ ان سے ملاقات کر لیں تو آپ دوست بن جائیں۔ كان مصطفى محمود يحب التشريح كثيرا، بدرجة أنه في سنته الجامعية الأولى في كلية الطب اشترى نصف جثة ووضعها بالفورمالين تحت سريره. مصطفیٰ محمود کو پوسٹ مارٹم کرنا بہت پسند تھا، حتیٰ کہ انہوں نے میڈیکل کالج کے پہلے سال آدھی ڈیڈ باڈی خریدی اور اس پر فورمالین کیمیکل لگا کر اپنے بیڈ کے نیچے اس کو رکھ دیا۔ ولم يكن يعرف أن الفورمالين الذي يحفظ به الجثث من التعفن له رائحة نفاذة يؤدي تنشقه فترة طويلة إلى تلف في الرئتين. اور ان کے علم میں ہی نہیں تھا کہ جس کیمیکل کے ذریعے وہ باڈی کو بدبودار ہونے سے بچا رہے ہیں اس میں اس قدر تیز بو ہے جس کے سونگھنے کی وجہ سے ایک لمبے عرصے تک ان کے پھیپھڑے خراب ہو جائیں گے۔ وبعد مضي 3 سنوات تضررت رئتاه كثيرا، وتم عزله في غرفة صغيرة ل3 سنوات أيضا. تین سال گزرنے کے بعد ان کے پھیپھڑے اور زیادہ خراب ہو گئے اور 3 سال کے لیے ایک چھوٹے سے کمرے میں محصور ہو کر رہ گئے۔ لم يكن يستطيع فيها أن يذهب إلى الجامعة حتى تخرج زملاؤه وبقي هو حبيس غرفته. اور ان کے اندر یونیورسٹی جانے کی ہمت نہیں تھی، یہاں تک کہ ان کے ساتھی فارغ بھی ہو گئے اور وہ اپنے کمرے میں ہی مقید رہے۔ اعتقد مصطفى محمود أنه منحوس إذ فاته التخرج وكان ممنوعا من عمل شيء سوى القراءة، فقرأ في هذه الفترة ما يزيد على 4000 كتاب. مصطفیٰ محمود کو یہ خیال ہونے لگا کہ وہ منحوس ہیں کیونکہ ان کو فراغت بھی حاصل نہیں ہو سکی
اور وہ پڑھنے کے علاوہ ہر کام سے بالکل معذور تھے، اور انہوں نے اس عرصے میں 4000 سے زائد کتابیں پڑھی۔ وبعد انقضاء هذه المحنة وزوال هذه الغمة اكتشف أن هذه السنوات كانت أجمل ما حدث له، كانت هي التي صنعته بأمر ربه۔ اس آزمائش کے ختم اور بیماری سے شفا یاب ہونے کے بعد ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ سال ان کے لیے سب سے خوبصورت سال تھے، اور وہ جو کچھ بنے اپنے رب کے حکم سے بنے ہیں۔ یا صاحبی ان اللہ یسوق لنا لطفه احیانا على طبق من الابتلاء۔ عزیز من، بسا اوقات اللہ ہمیں اپنا لطف و کرم آزمائش کی تھالی میں رکھ کر عنایت فرماتے ہیں۔ لولا هذه العزلة لربما تخرج مصطفى محمود طبيبا عاديا ومات دون أن يدري به أحد۔ کیونکہ اگر یہ تنہائی ڈاکٹر مصطفیٰ محمود کو میسر نہ ہوتی تو مصطفیٰ محمود ایک عام ڈاکٹر بن کر فارغ ہو جاتے اور اس حال میں دنیا سے رخصت ہو جاتے کہ کوئی بھی ان کو نہ جانتا۔ ولكن الله أراد أن يصنع صاحب برنامج العلم والإيمان على عينه۔ لیکن اللہ کی مشیت یہ تھی کہ ان کو علم و ایمان کے پروگراموں کا مالک بنائے۔ یا صاحبی لولا السجن ما صار یوسف علیہ السلام عزیز مصر، ولولا امتحان الذبح ما صار ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ۔ اے میرے دوست، اگر جیل نہ ہوتی تو یوسف علیہ السلام کیسے عزیز مصر بنتے؟ اگر اللہ ذبح کا امتحان نہ لیتے تو ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کیوں کر بن پاتے؟ ولولا امتحان الانجاب دون زوج ما كانت الصديقة مريم تقرأ قصتها في المصحف۔ اگر بنا شوہر کے حضرت مریم علیہ السلام پیدا نہ کرتی تو پھر قرآن کریم میں ان کا قصہ کیوں کر پڑھا جاتا؟ فسبحان من یبتلیک لیرقیک۔ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے تم کو ترقی دینے کے لیے آزمائش میں ڈال رکھا ہے۔ یا صاحبی ثق بتدبیر اللہ، قتل الغلام كان قمة اللطف لأن الله سبحانه يبتلي بالصغيرة لينجي من الكبيرة۔ میرے پیارے، اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پر بھروسہ رکھیں۔ بچے کا قتل کا واقعہ اللہ رب العزت کے انتہائی لطف و کرم کا غماز ہے، کیونکہ اللہ کبھی چھوٹی آزمائش میں مبتلا کر کے بڑی مصیبت سے بچا لیتا ہے۔ ربما وأنت تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم اعتصر قلبك ألما عليه وهو على مشارف مكة يودعها والدموع في عينيه ليلة الهجرة۔ ہو سکتا ہے جب آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہو تو آپ کا دل علیہ الصلاۃ والسلام کے غموں کو دیکھ کر پسیج جاتا ہو، جبکہ اللہ کے نبی
मक्के के बालाई मकाम पर है और हिजरत की रात में नम आंखों से उसको अलविदा कह रहे हैं। ولكن لولا الهجرة ما كان ليكون للإسلام دولة ولولا دموع الفراق ما كانت عزة الفتح والسلام لقلبك. لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر ہجرت نہ ہوتی تو کیا اسلام کا کوئی ملک ہوتا؟ اور اگر مفارقت کے آنسو نہ ہوتے تو فتح کی عزت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا جاتا۔ محترم سامعین کرام، اگر آپ آئندہ بھی قیمتی نصیحتیں سننا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل میں شامل ہو جائیں۔ انشاءاللہ ہم آئندہ بھی آپ کی خدمت میں اسی طرح کی قیمتی نصیحتیں پیش کریں گے۔